میرے بھائیوں، 18 ذوالحجہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اسی مناسبت سے آج کچھ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ سرخ و سفید رنگ، خوش منظر چہرہ، درمیانہ قد، چوڑا سینہ، نرم دل، گھنی داڑھی، روشن خیال، صداقت و امانت کا پیکر، طبیعت میں شرافت، نجابت، سنجیدگی، ذوالنورین کا لقب پانے والے اور اللہ کی راہ میں بے دریغ مال خرچ کرنے والے داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جامع القرآن اور شرم و حیا کا پیکر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو آیہ مبارکہ ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں تمام صحابہ کے حوالے سے ایک عمومی بات بیان فرمائی کہ اللہ کے نبی کے جو ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، یہ کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت، رحماء بینہم، آپس میں بہت رحم دل، نرم دل، تراہم رکعا سجدا، آپ دیکھیں گے کہ یہ کبھی رکوع کی حالت میں ہیں، کبھی سجدے کی حالت میں ہیں، اور ہر وقت یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، اللہ کا فضل اور اللہ سے خوشنودی چاہتے ہیں ہر وقت۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدے کر کر کے ان کے چہروں پر نشان پڑے ہوئے۔ یہ سب صحابہ کی صفات اللہ نے بیان فرمائی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان میں ایک خاص حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت عثمان تشریف فرما تھے۔ آپ تشریف لائے، آپ نے حضرت عثمان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ عثمان، اللہ کی جنت کو قبول کر لو، اور پھر فرمایا کہ میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو آپ اس پر ایمان لائیں۔ اسلام کی دعوت پیش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فوراً یہ پاکیزہ کلمات آپ کی زبان پر آئے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، یعنی فوراً اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت عثمان تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بعد یعنی گویا دوسرے اسلام قبول کرنے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انکم تلقون بعدی فتنة واختلاف، کہ لوگو میرے بعد تم پر کئی قسم کے فتنے اور اختلاف آئیں گے۔ فقال قائل من الناس، ایک شخص نے پوچھا صحابہ میں سے، فمن لنا، تو اے اللہ کے نبی ہمیں بتائیے کہ ہم پھر کس کا ساتھ دیں؟ قال، تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا علیکم بالامین و اصحابہ، اس امین اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ تم نے
رہنا ہے، ان کا ساتھ دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے ان کا نکاح ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا ابو لہب کے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ دونوں سے نکاح ہو چکا تھا، لیکن جب سورہ لہب نازل ہوئی تو انہوں نے غصے میں آ کر دونوں کو طلاق دے دی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت رقیہ سے نکاح کا پیغام بھیجا۔ خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ہاتھوں سے رخصت کیا، اور جب وہ حضرت رقیہ وفات پا گئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت رقیہ کے ہاں آپ تشریف لائے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ سر دھو رہی تھی، فرمایا یا بنیہ، اے میری بٹیا، بنیہ یہ بیٹے یا بن، یعنی پیار سے جب کہا جائے تو یا بنتی یا بنیہ، اے میری پیاری بیٹی، احسنی الی ابی عبداللہ، ابو عبداللہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو، فَإِنَّهُ أَشْبَهُ أَصْحَابِي بِي خُلُقًا، میرے سب صحابہ میں سے سب سے زیادہ میرے اخلاق سے مشابہت حضرت عثمان کی ہے، یعنی آپ کے اخلاق سب سے زیادہ میرے اخلاق سے ملتے، لہذا ان کا بہت خیال رکھا کرو۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ آپ میرے حجرے میں لیٹے ہوئے تھے، اور یہ واقعہ آپ نے بارہا سنا کہ پنڈلی سے چادر سرکی ہوئی تھی۔ میرے ابا جان حضرت ابو بکر تشریف لائے، اجازت مانگی، آپ نے اجازت دی اور وہ آ گئے۔ پھر کچھ دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی، آپ نے اجازت دی اور آپ لیٹے ہوئے تھے، آپ ویسے ہی رہے۔ پھر کچھ دیر بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اجازت مانگی تو آپ فوراً اٹھ بیٹھے اور پنڈلی پر چادر کر لی، اور میں نے یہ جب اس طرح دیکھا تو میں نے پوچھا کہ میرے والد آئے، آپ ویسے ہی رہے، حضرت عمر آئے، آپ ویسے ہی رہے، تو حضرت عثمان جیسے ہی آئے آپ اٹھ بھی بیٹھے اور پنڈلی پہ چادر کر لی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان عثمان رجل حیی، کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ حیادار آدمی ہیں، ولو اذنت له وانا مضطجع، اگر میں لیٹا رہتا اور اس کو اندر آنے کی اجازت دیتا، لستحیا ان يدخل، تو وہ اندر آنے سے شرما جاتے، اور ولا رجع، واپس چلے جاتے، دون ان اقضي له حاجت التي جاء من اجلها، جس کام کے لیے آئے تھے اپنا کام کیے بغیر، اپنی بات بتائے بغیر واپس چلے جاتے۔ تو یا عائشہ، تو اے عائشہ، الا استحیی من رجل یستحیی منہ الملائکۃ، کیا میں اس شخص سے شرم نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں؟ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عزت احترام کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زندگی ہی میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہی میں آپ کو شہید ہونے کا لقب دے دیا گیا۔ ایک موقع پر
حضرت عمر، حضرت عثمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تھے کہ وہ ذرا ہلنے لگا تو آپ نے فرمایا اسبت یا احد، اے احد ٹھہرا رہ، نہ ہل، فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، کہ تجھے پتہ نہیں کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، حضرت عمر بھی اور حضرت عثمان۔ گویا زندگی ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو شہید ہونے کی خبر دے دی گئی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ارشاد فرماتے، ارحم امتی ابو بکر، میری امت میں سب سے رحم دل زیادہ ابو بکر، واشدھا فی دین اللہ عمر، اور دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم، واصدقها حیاء عثمان، اور حیا میں سب سے زیادہ حضرت عثمان ہے، وَأَقْضَاهُمْ علی، اور سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب مدینہ تشریف لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں کے مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کا بڑا مسئلہ تھا۔ ہجرت کے بعد میٹھے پانی کا بڑا مسئلہ تھا۔ ایک کنواں تھا بیر روما کے نام سے، اور وہ ایک یہودی کا تھا، تو وہ بہت پیسے لیتا تھا پانی کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو جو یہ بیر روما لے کر دے اس کے لیے جنت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات پر حضرت عثمان نے اس یہودی سے، وہ یہودی مالک تھا، یہودی سے بات کی، لیکن وہ بیچنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ تو آخر کار ایک ترکیب سوجی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں، اس کا نصف حصہ آپ مجھے 12,000 درہم میں بیچ دیں۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ میرے لیے مفید ہے، تو فوراً تیار ہو گیا۔ ایک دن یہودی پیسے لیتا پانی کے، اور دوسرے دن حضرت عثمان کی باری ہوتی تو سارے مسلمان وہاں جا کر پانی لیتے۔ تو یہ طے ہو گیا۔ اب مسلمان جب اپنی باری میں پانی لینے جاتے تو وہ 2 دن کا اکٹھا ہی لے آتے۔ اگلے دن وہ یہودی بیٹھا رہتا، اس کا جو کاروبار تھا وہ ٹھپ گیا۔ آخر کار مجبور ہو کر 8,000 درہم باقی لے کر آدھا باقی حصہ بھی وہ حضرت عثمان کو دے دیا۔ تو اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لیے جنت کما لی کہ آپ نے مسلمانوں کے لیے یہ کنواں خرید کر قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر حاصل کر لیا۔ غزوہ تبوک میں بڑا راستہ کٹھن اور مالی حالات بھی سازگار بالکل نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دینے کے لیے فرمایا، من جہز جیش العسرہ، اس تنگ حالی کی حالت میں جو لشکر تیار کروائے گا فلہ الجنت، اس کو جنت ملے گی۔ تو سب مسلمانوں نے اپنا اپنا حصہ ڈالا۔ حضرت ابوبکر صدیق سارا سامان لے کر آ گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھر کا آدھا سامان لے آئے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے 40,000 درہم جمع کرائے، اور عورتوں نے اپنے زیورات جمع کرا دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 1,000 اونٹ مع ساز و سامان لاد کر 70 گھوڑے اور 70,000 درہم 700 اونس چاندی
اور 1000 دینار اور کافی اناج اللہ کے نبی کے سامنے ڈھیر کر دی۔ تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا جذبہ تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں ذرہ برابر دریغ نہیں کرتے تھے۔ تو یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر اللہ لک یا عثمان، اللہ نے تجھے معاف کر دیا اے عثمان، ما اسررت وما اعلن، جو تجھ سے کوئی چھپ کر گناہ ہوئے یا اعلانیہ، اللہ نے کیا وما ہوا قائن الی یوم القیامہ، اور قیامت تک ہونے والے جتنے گناہ ہیں سب اللہ نے معاف کر دیے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، اگر عثمان آج کے بعد کوئی عمل نہ بھی کریں تب بھی ان کو کوئی نقصان نہ ہو۔ تو میرے بھائیو، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جن کا بہت سیرت، ان کی سیرت سے کتابیں بھری پڑی، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے بس میں نے اتنا آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب کچھ باتیں آپ کی شہادت کے حوالے سے ذکر کروں گا کہ کوفہ، بصرہ، مصر، ان 3 بڑے علاقوں کے کچھ لوگ، شرپسند لوگ جو تھے، پورے ملک میں پھیلے ہوئے تھے، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بغاوت پر لوگوں کو ابھارتے اور کہتے کہ ان سے خلافت چھین لی جائے، اور اگر وہ دستبردار نہ ہو تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ یعنی یہ انہوں نے سازش کی، اور اس سازش کا جو محور تھا وہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا۔ یہ اس کی چلائی ہوئی اس تحریک میں یہ لوگ شامل ہوئے، اور اس میں مزید منافقین بھی شامل ہو گئے، مدعیان نبوت، مانعین زکوٰۃ کی ہمدردیاں بھی ان لوگوں کے ساتھ ہو گئیں۔ شر پسند ٹولہ جو تھا باغی، یہ مدینے آ کر حضرت امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبے کے دوران انہوں نے آ کر ہنگامہ آرائی شروع کر دی، پتھراؤ شروع کر دیا۔ حضرت امیر المومنین اور دیگر صحابہ زخمی ہو گئے، آپ کو جلدی سے گھر پہنچایا گیا۔ کبار صحابہ میں سے بعض نے ان بلوائیوں کے سرغنوں کو قتل کرنے کا مشورہ دیا، لیکن آپ نے فرمایا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے، کہ میں خون کا ایک قطرہ بھی مدینہ میں بہانا پسند نہیں کرتا کہ جائے کہ اتنے افراد کو قتل کیا جائے۔ لہذا بعض نے مشورہ دیا کہ ان کو مال و دولت دے کر رام کیا جائے اور ان کو اس حرکت سے پیچھے کیا جائے، تو آپ نے یہ بات بھی منظور نہیں کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو دمشق کے گورنر تھے، وہ فرمانے لگے کہ آپ میرے ساتھ دمشق تشریف لے چلیں، وہاں کے حالات بالکل ٹھیک۔ تو آپ نے فرمایا میں مدینے سے جدائی پسند نہیں کرتا، میں مدینے سے جدائی پسند نہیں کرتا۔ آخر کار بعض صحابہ نے اپنے جوان بیٹے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی حفاظت پر معمور کر دیے، جن میں حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن اور حضرت علی کے دوسرے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم بھی پیش تھے۔ بلوائیوں کو بہت سمجھایا گیا، اور حضرت علی نے بڑی کوشش کی کہ معاملہ ٹھیک ہو جائے، ان کو بہت سمجھایا گیا، لیکن انہوں نے ایک نہ مانی۔ حضرت علی نے آخر کار مایوس ہو کر اپنی پگڑی اندر بھیجی تاکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو باور کرایا جائے کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں۔
تاکہ انہیں تسلی ہو کہ ادھر ہم کوشش میں ہیں کہ حالات معمول پر آ جائے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت طلب کی کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان ظالموں کا مقابلہ کریں، تو آپ نے اس بات سے روک دیا، کیونکہ خانہ جنگی ہوتی تو قتل و غارت ہوتی، تو اس بات سے آپ نے روک دیا۔ اور اسی طرح انصار نے بھی پیغام بھیجا کہ ہمیں اپنی تاریخ دہرانے کا موقع دیا جائے، اجازت دی جائے ان کا مقابلہ کرنے کی۔ تو آپ نے فرمایا میرا مددگار وہی ہے اور میری مدافعت میں شور نہ اٹھائے، یعنی میری مدافعت میں یعنی مقابلہ کر کے قتل و غارت کر کے شور نہ اٹھائے۔ اور اس طرح بالوائیوں نے بار بار خلافت سے دستبردار ہونے کا مطالبہ کیا یا پھر قتل ہونے کے لیے تیار رہنے کا کہا کہ آپ اگر خلافت سے دستبردار نہیں ہوتے تو آپ کو پھر قتل ہونے کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ آپ کو یاد تھا کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بلوایا تھا اور آپ سے کافی باتیں ہوئی تھیں۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کندھے کے درمیان تھپکی دی اور آپ نے ارشاد فرمایا یا عثمان، اے عثمان، ان اللہ عز وجل عسى ان یلبسک قمیصا، اللہ تبارک و تعالی ان قریب تجھے ایک قمیص، ایک خلعت پہنانے والا ہے۔ فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْعِهِ، اگر منافق لوگ اس چادر، اس قمیص کو، اس خلعت کو اتارنے کی کوشش کریں، فَلَا تَخْلَعْهُ، آپ نے اسے نہیں اتارنی، حَتَّى تَلْقَانِي، یہاں تک کہ مجھے مل لینا، یعنی مرتے دم تک اس قمیص کو نہیں اتارنی۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، چنانچہ آپ کو یہ یاد تھا، آپ اس پر تیار نہ ہوئے کہ میں خلافت کو چھوڑتا۔ باغیوں نے آخر کار گھر پر حملہ کر دیا۔ حضرت حسن جو پہرہ دار تھے انہوں نے مزاحمت کی، زخمی ہو کر گر پڑے، اور ادھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ یہ لوگ اب مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، اور وہ شہادت کی موت کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو چکے تھے، اور اس شہادت کی موت کو قبول کرنے کی انہوں نے تیاری شروع کر دی تھی۔ 20 غلام تھے، سب کو آزاد کر دیا۔ ایک لباس جو پہلے کبھی نہیں پہنا تھا وہ پہن لیا، اور جمعے کا دن تھا اور آپ روزے کی حالت میں تھے، اور اس طرح باغیوں میں سے 4 لوگ زبردستی گھر میں دیوار پھلانگ کر داخل ہو گئے۔ حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ یہ 4 لوگ، ان میں کنانہ بن بشر، اس نے آپ کی پیشانی پر لوہے کی سلاخ کا وار کیا اور آپ پہلو کے بل گر پڑے، اور دوسرا کمبخت سودان بن حمران، اس نے ایک ضرب لگائی اور آپ کا خون بہنے لگا۔ ایک اور لعین عامر بن حمق نے آپ کے سینے پر بیٹھ کر نیزے کے پے در پے وار کیے، اور ایک اور شخص اس نے تلوار کا وار کیا، جسے
آپ کی وفا شعار بیوی نائلہ نے اپنے ہاتھ سے روکا، جس کی وجہ سے ان کی 3 انگلیاں بھی کٹ گئیں۔ آپ قرآن مجید پر جھکے ہوئے تلاوت کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جبکہ خون بہہ کر قرآن مجید پر جس جگہ تک پہنچا وہ الفاظ تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، پس اللہ ہی آپ کے لیے ان کو کافی ہے، بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یہ میرے بھائیوں 18 ذی الحجہ کا دن تھا اور 35 ہجری تھی۔ عصر اور مغرب کے درمیان 82 سال کی عمر میں یہ پاکیزہ روح اللہ کے ہاں پرواز کر گئی، اور مدینہ میں اس کے بعد خوب لوٹ مار کا بازار گرم کیا گیا۔ رات کے اندھیرے میں چند افراد نے جان ہتھیلی پر رکھ کر میت کو اٹھا کر بقیع لے گئے، اور حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ نے جنازہ پڑھایا۔ بہت کم لوگ جنازے میں شریک ہو سکے۔ خاموشی سے آپ کو دفن کر دیا گیا اور قبر کا نشان مٹا دیا گیا۔ اس طرح شمع نبوت کا ایک پروانہ، ایک کرن بجھ گئی، ماحول تاریک ہو گیا اور تمام لوگ غم سے نڈھال تھے۔ یقیناً یہ بہت بڑا سانحہ تھا۔ جو صحابہ میں سے باقی صحابہ بھی کئی شہید ہوئے، لیکن اللہ نے جو مرتبہ اور مقام حضرت عثمان کو دیا وہ بہت بلند تھا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے، ورضوا عنہ، اور وہ اس سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی۔ اور یہ وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت لیکن آپس میں بہت رحم دل ہوتے ہیں، ہمیشہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اللہ کے سامنے رکوع اور سجدوں میں ہر وقت پڑے رہتے ہیں، گرے رہتے ہیں، اور اللہ کے ہاں ان کا بہت اونچا مقام اور مرتبہ ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تو اللہ کے ہاں پہنچ گئے۔ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں، باقی اصحاب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی صحابہ ہیں ان کی سیرت کا بھی ہم مطالعہ کریں۔ ان کی سیرت سے ہمیں جو سبق ملتا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے جب بھی ضرورت ہو اپنا مال، اپنی جان خرچ کر دیں، اور شرم و حیا کا پیکر بن کر اللہ سے شرمانے والے، اللہ سے شرمانے کرنے والے بن کر زندگی گزاریں، اور اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو ان صحابہ کی سیرت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ سب صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے۔ آپ نے جو ان کی تربیت کی تھی یقیناً انہوں نے حق ادا کر دیا اللہ کو راضی کرنے کا، تو لہذا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نبی کے جو جانثار صحابہ تھے
उनकी सीरत को पढ़कर अपने अंदर वो सीरत लाने की कोशिश करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करें। अल्लाह हमें इस बात की ये तौफीक दे कि हम हर मामले में अल्लाह को राज़ी करने वाले बने। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।